اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات۔ حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس، بانی مجلس کے تمام مرحومین، اور گزارش کر رہا ہوں کہ جناب ڈاکٹر سلیم بلوچ صاحب، جناب داؤد بلوچ صاحب کے فرزند، ان کے مرحوم بھائی جاوید احمد بلوچ اور ان کے متعلقین اور آپ سب کے مرحومین، خاص طور پہ ہمارے عارف بھائی اور ان کے رفقا اور ان کے احباب، ان کے خانوادے کے مرحومین، شہدائے ملت جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں اور ہمارے درمیان اب وہ نہیں ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ تھوڑا سا زحمت فرمائیں اور تھوڑا جڑ کے بیٹھ جائیں تو سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں۔ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جو اس کا حکم ہے، جو اس کی شریعت ہے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے امام بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے نیک کاموں کی، نیک افعال، نیک کام، خدمات، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر، لوگوں کی فلاح، لوگوں کی صلاح، جن امور میں ہے وہ ہم نے انہیں بتا دیے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ،
ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، وایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ یہ سارے کام ہم نے جنہیں دیے ہیں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے سفراء بھیجے ہیں زمین پر، اپنے سفیر بھیجے ہیں زمین پر مملکت الہیہ کے سفیر رہتے ہیں، اور یہ سفیر جس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جس مملکت کے سفیر ہیں، اس مملکت کے ترجمان ہیں۔ لہذا ائمہ اہل بیت کے القاب میں ایک لقب ہے سفراء اللہ، اللہ کے سفراء، اللہ کے سفیر۔ یہ جو اللہ کے سفیر ہیں، تو سفیروں کو تو آپ جانتے ہیں نا کہ سفیروں کو نہیں جانتے آپ، اللہ کرے نہ جانے، اللہ کرے جانے، مگر سفیر کا کام جانتے ہیں آپ کیا؟ ہاں، سفارت کا کام کیا ہے؟ اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض ہے۔ سب محترم ہے، میری مراد کوئی اور نہیں تھی، میری مراد یہ کہ اصل کام سفیر کا کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ سفیر مملکت کا ترجمان ہوا کرتا ہے، یعنی یہاں تو تعلیم کی وزارت علیحدہ ہوگی، صحت کی وزارت علیحدہ ہوگی، دفاع کی وزارت علیحدہ ہوگی، ایسا ہی ہے۔ داخلہ امور اور انتظامی امور کی وزارت، جسے داخلہ امور کہتے ہیں، وہ علیحدہ ہوگی، مگر جو سفیر ہوتا ہے وہ ساری وزارتوں کا سفیر ہوتا ہے، یعنی وہ ہوتا ہے ایک مملکت کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی غیر ملک کے اندر، دوسرے ملک کے اندر، مگر اپنے ملک کی ساری وزارتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی اس ملک میں جو تعلیم کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں، یہ وزیر تعلیم نہیں ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کے اندر جو تجارت کے لیے غرض سے کوئی کام لے کر جائے گا سفیر کے پاس، تو یہ وزیر تجارت نہیں ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجارتی مسائل کے اندر ان کو جواب دے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو ایک اعتبار سے شاید ملکوں میں بسنے اور رہنے والے وزیروں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ جو تمام مملکت کے، حتیٰ وہ ڈائریکٹ جو سربراہ مملکت ہوگا اس سے حکم لے گا اور اس سے رائے لے گا، اور پھر اس کی پالیسی کے مطابق وہ اپنی سفارت کو لے کے چلے گا۔ اچھا، پھر ایک تو یہ پہلو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کس ملک میں سفیر ہے، وہ سفیر ہے کہاں؟ تو جتنا اہم ملک ہوگا، ملک جتنا اہم ہوگا، اتنا ہی سفیر قابل لگایا جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر افسر کو، ہر بیوروکریٹ کو، ہر مثال کے طور پر سفیر بننے کے قابل کو ہر ملک میں نہیں لگایا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا یہ اس ملک کے قابل بھی ہے۔ اب ائمہ اہل بیت ہیں اللہ کے سفیر، اور جہاں سفیر بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ کائنات کا دارالخلافہ ہے، جسے زمین کہتے ہیں۔ زمین پوری کائنات کا دارالخلافہ ہے۔ اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اور اللہ کی ہر جگہ ہے۔ کسی ایک جگہ پر اللہ کو محدود کریں گے تو ابھی توحید کے عقیدے سے باہر، کسی ایک جگہ اللہ کو نہیں مانیں گے تب بھی عقیدہ توحید سے باہر۔ وہ ہر جگہ ہے، وہ کہاں نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ مثلا اگر کہا جائے اللہ خانہ کعبہ میں ہے تو کہا جائے گا نہیں، اور اسی کو منفی کر لیجئے اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے، کہا جائے گا ہاں۔ یعنی منفی سوال کریں تو مثبت جواب، مثبت سوال کریں تو منفی جواب۔ اللہ خانہ کعبہ میں ہے، اللہ خانہ کعبہ میں کہاں؟ اللہ کو اگر کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ہے تو محدود کر دیا، اور اگر کہیں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے تو جواب آئے گا ہاں اللہ خانہ کعبہ میں ہے، اللہ خانہ کعبہ میں بھی ہے۔ وہ جو ہر جگہ پر ہے وہ تو ہے نا، اس نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اپنے کمالات کا، اپنے علم کا، اپنی قدرت کا، یہ ساری وزارتیں تصور کر لیں آپ۔ اس نے اپنی جلالت کا،
اس نے اپنے کمالات کا سفیر جنہیں بنایا ہے وہ اہل بیت. لہذا اگر اللہ کے علم کے بارے میں بات ہے، اللہ کے علم سے متعلق بات ہے تو بھی یہی جواب دیں گے. اللہ کی قدرت سے متعلق بات ہے تو بھی یہی جواب دیں گے. اللہ کے رزق سے متعلق بات ہے تو بھی یہی جواب دیں گے. کوئی ایک موضوع بتائیے کہ جس کے جواب دے اہل بیت نہ ہو. مملکت الہیہ کے سفراء، ہر اللہ سے پڑھنے والا کام اگر جا کر کسی سے بات کرنی ہے تو وہ سفیر سے بات کرنی ہے، اور پروردگار عالم نے انہیں اپنا سفیر قرار دیا ہے. لہذا سجا کر بھیجا ہے، اہتمام سے بھیجا ہے، پڑھا کر بھیجا ہے، جی سنوار کر بھیجا ہے. روایات میں بڑے حسین حسین منظر ہیں اس باب کے اندر جس باب میں اس وقت میں داخل ہوا ہوں. مثلا مولانا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، دو ان چیزوں سے بھی سجا کر بھیجا ہے. یہ دو چیزیں بھی تمہیں سجاوٹ میں دی ہیں. تمہیں ایک چیز یہ کہ تمہیں زاہد دنیا قرار دیا ہے، ساری دنیا تمہارے سامنے اور تمہیں اس سے کوئی رغبت نہیں ہے. ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے اور تمہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں. تمہارے اندر یہ جذبہ ڈال کے بھیجا ہے. سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہوگا مگر اس کو کوئی رغبت نہیں ہوگی دنیا سے. بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اور یا علی تمہیں اللہ نے دوسری چیز جو دی ہے وہ یہ کہ تم مسکینوں سے محبت کرنے والے ہو. مسکین علی کو بہت پیارا ہے، غریب علی کو بہت پیارا ہے، دھتکارا ہوا علی کو بہت اچھا لگتا ہے. جسے سب دھتکار دیتے ہیں علی اسی کو گلے لگا لیتا. حضرت مالک اشتر جیسے زمیندار مولا علی کے صحابی، پیسے والے صحابی، خاندانی پیسے والے حضرت مالک اشتر، آبا و اجداد سے صاحب ثروت خاندان حضرت مالک اشتر کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں علی کا فقیروں اور مسکینوں سے پیار دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی مسکین ہوتا. ایسا پیار تو علی ہم سے بھی نہیں کرتے جتنا پیار علی مسکینوں سے کرتے ہیں. ساتھ کھانا کھائیں گے، اپنی روٹی کھولیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. جب کسی فقیر نے کہا مولا میری روٹی تناول فرمائیں، فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے، بیٹھوں گا تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا مگر میں روٹی اپنی کھاؤں گا. پھر ایک دفعہ روٹی رومال میں سے نکالنے کے لیے گراہیں کھول رہے تھے، ایک گراہ پہ دوسری گراہ، دوسری گراہ پہ تیسری گراہ. فقیروں کی توجہ بڑھ گئی کہ اس میں سے کیا نکلے گا، اتنا باندھ کے لائیں. دیکھا تو سوکھی روٹی. تو ایک فقیر نے کہا کہ سوکھی روٹی تھی تو آپ نے اس کو اتنی گراہیں کیوں لگائی؟ فرمایا میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا حسنین میری روٹی پہ روغن لگائیں. میں اس کو اتنا باندھتا ہوں کہ یہ جلدی سے کھول نہ پائیں. جی یہ اللہ کے سفیر گھرانہ. عزیزان گرامی، اللہ نے انہیں بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں سنوار کر بھیجا ہے. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. بھیجنے کا ہدف بھی روشن ہے. ادھر حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے ساتھ بیان ہوا، حضرت نوح کے ساتھ بیان ہوا کہ ہم نے بھیجا کیوں ہے. یہاں ائمہ کے ساتھ بھی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا کیوں ہے. بھیجا اس لیے ہے کہ یہدونا بامرنا، تاکہ یہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں، یہ ہماری امر کی رہنمائی کریں. نماز کو قائم کریں تاکہ لوگ غیر خدا کی بندگی سے نکلیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تاکہ معاشرے میں کوئی فقیر نہ رہنے پائے، کوئی مسکین نہ رہنے پائے. اور یہی کام وہی کر سکتا ہے جو صرف اور صرف ہمارا بندہ ہے. ہماری پالیسی پر، ہمارے دیے ہوئے دستور پر، ہمارے آرڈر پر، ہمارے حکم پر مکمل عمل وہی کر پائے گا جو صرف اور صرف ہمارا بندہ ہوگا. یہ
فضائل کا باب ہے اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے۔ آیت کا پہلا حصہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ جنہیں اللہ امام بنائے گا انہیں ماننا ہے، اس لیے کہ تم نے تو بنایا نہیں ہے، تمہارا تو کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، تم نے کوئی ان کے اوپر مہربانی نہیں کی، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ تمہیں ماننا ہے، اللہ نے انہیں بنا کر بھیجا ہے۔ جنہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے انہیں ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں مولا حسین کا قول سنایا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ اذا عرفوا، اللہ نے کیوں خلق کیا جن اور انس کو؟ سورہ زاریات کی اس آیت کی تفسیر میں امام حسین فرماتے ہیں اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں معرفت کے ساتھ، اور فرماتے ہیں اذا عرفوا ہو عبدو ہو، جب یہ اللہ کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِ اللَّهِ، جب یہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی معرفت کے ساتھ عبادت کریں گے تو غیر خدا کی عبادت سے یہ مستغنی ہو جائیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا فما معرفت اللہ، مولا اے فرزند رسول اللہ کی معرفت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا معرفت اہل کل زمان بامامہم، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے گویا اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ الذی تجب علیہم طاعتہ، وہ امام جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، وہ امام جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ عزیزان گرامی، آیت کے اس پہلے حصے پہ آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر اور رکنا چاہوں گا۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ نے انہیں امام بنایا ہے، اللہ نے امام بنایا ہے۔ لوگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ان بچوں جوانوں کے لیے ایک جملہ پہلے کہہ دوں، یہ جو میرے کم سن ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ کہیں اور کا رنگ ہے جو ہمارے ہاں کبھی کبھی آتا ہے کہ خلافت اور ہے امامت اور ہے۔ خلافت کو آزاد کر دیا گیا اور امامت کا نہیں، امامت اہل بیت کے پاس ہے۔ نہیں بھائی جی، وہ جو غدیر میں دیا گیا تھا اور سقیفے میں چھینا گیا، وہی تو سقیفے میں چھینا جو غدیر میں دیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس امام برحق کو خلافت دی گئی تھی، اس امامت کے منصب پر فائز ہستی کو خلافت دی گئی تھی، وہ چھین لی۔ جس کا گلہ، جس کا شکوہ، جس کا مرثیہ مولا علی پڑھتے رہے، جناب زہرا پڑھتی نہیں، ائمہ اہل بیت اس کا مرثیہ پڑھتے رہے، اس پہ روتے رہے، اس پہ دکھ کرتے رہے۔ اور امام رضا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر انہوں نے غدیر کو بھلایا نہ ہوتا تو کربلا بپا نہ ہوتی۔ یہ غدیر کی وجہ سے کربلا بپا ہو گئی۔ کچھ لوگ تو کس غرض سے ہوں گے مجھے ان سے غرض نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ مگر کچھ لوگ غفلت کا شکار تھے۔ کچھ لوگ کس غرض سے کر رہے تھے؟ یہ کیا انہوں نے کیوں کیا؟ چھوڑیے، لوگوں کو برداشت نہیں ہے اس موضوع پہ زیادہ بات کرنا، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو غفلت کا شکار تھے، کچھ لوگوں نے تو بے توجہی کی، لا تعلقی کی۔ جی اگر ہم ساتھ دیتے تو یہ ہو جاتا۔ حتیٰ جب کسی سے پوچھا گیا کہ غدیر میں آپ کہاں تھے تو کہا میں ممبر کے قریب تھا، نبی کے پالانوں کے بنے ہوئے ممبر کے قریب تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میرے بارے میں کیا فرمایا نبی نے؟ کہنے لگے کہ میرا حافظہ کام نہیں کر رہا، میرا حافظہ کام نہیں کر رہا۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ جب دنیا سے گئے تو بہت بری حالت میں گئے۔ جی ایسے ہی حضرت نے ایک سے کہا کہ تم کہاں تھے غدیر میں؟ کہا میں تھا۔ کس طرف کھڑے تھے؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ آگے کون تھا؟ پیچھے کون تھا؟ حضرت انہوں نے بتایا کہ کون تھا۔ حضرت فرمایا کیا کہا تھا میرے بارے میں؟ کہنے لگے یا علی میرے بچے زیادہ ہیں، میری فیملی بڑی ہے، رہنے دو۔ زمانہ بدل گیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، زمانہ بدل گیا؟ زمانہ کہاں بدلا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر، اللہم
صل علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھو. اللہ علی محمد. یہ سنی غلام زادہ ان کا ایک ہی تو ساری مجلس میں ایک دفعہ ہی صلوات پڑھواتے ہیں. تو حوصلہ شکنی نہیں فرمائے. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی. ایک اور بلند صلوات. اللہم صل علی. میرا یہ تو ایک ضمناً بات آئی اور اس سے زیادہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. اس سے زیادہ مسائل قابل فہم نہیں ہیں. اور عمومی خطابات میں جبکہ مخبرین ماشاءاللہ جو ہے نا وہ موبائلوں کی صورت میں موجود ہوں تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. اور آپ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کھل کے پڑھیں, معارف کو بیان کریں, عبرتوں کو بیان کریں, درسوں کو دہرائیں. اس لیے کہ ہمارا یہ اپنا بندہ جو ہے نا وہ کہ یعنی زیادہ تر جو اس وقت پاکستان میں مسئلے ہیں نا وہ ہمارے اپنے ایجاد کرنا ہے. وہ خود ہی ویڈیو بناتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اور پھر ساری قوم چھڑوائے انہیں. ساری قوم ان کے مقدمات کو برداشت کرے. بھائی تمہیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو تم کام کر رہے تھے اس کی ویڈیو نہیں بنتی؟ یہ کام ویڈیو وائرل کرنے کا نہیں ہے. یعنی موبائل کا جو فائدہ ہے اس کو فائدے تک رہنے دو نا. تم تو اس کے نقصان کو بھی نہیں جانتے. یعنی فائدے کو بھی تو جانتے ہی نہیں ہو صحیح طرح, جی نقصان کو بھی نہیں جانتے کہ نقصان کیا ہوگا. تو بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ معمولاً. اچھا جن کا سال بھر قومیات سے کوئی تعلق نہیں وہ کہتے ہیں یہ ڈر رہے تھے. تم تو نماز جمعہ میں بھی ہفتے میں ایک دن نہیں آتے. تو جلوس بھی 9 اور 10 محرم کا کرتے ہو. بس میں انہی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ سے جو نہیں ہے ایسا اس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. اور پھر جب مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں تو صاحب یہ تو ڈرتے ہیں, تو گھبراتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں. بھائی بہت عجیب سے حالات ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نہیں, اس سے بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی. سوال یہ ہے آج کی مجلس میں کہ ہم خلیفہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر دوبارہ جملہ دوہرا رہا ہوں, ہمارے ہاں امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں. جو خلیفہ رسول ہے وہی امام ہے. میں لفظوں کو اور روشن تر کہہ دیتا ہوں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے وہی امت کا امام ہے. وہاں سے دیکھیں گے تو خلیفہ, یہاں سے دیکھیں گے تو امام. وہ ہمارے خلیفہ نہیں ہے, اللہ کے امام نہیں ہے. وہ اللہ کے خلیفہ ہیں, وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں اور امت کے امام ہیں. تو جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا ہے, امت کو اسے امام ماننا ہے. لہذا اس زاویے سے دیکھیں گے تو خلیفۃ الرسول, خلیفۃ اللہ. اس عینک سے دیکھیں گے تو امام امت, امام کائنات, امام خلق الہی, تو وہی امام کہلائے گا. تو اب جسے امام ہم کہہ رہے ہیں وہی خلیفہ ہے. خلیفہ بنانا, امام بنانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا میرا کام ہے. جب اللہ نے کہہ دیا میرا کام ہے, ارے یہ مائک ہی لے لیجئے آپ, یہ جو میرے عزیز سنبھال رہے ہیں اس کی آواز کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو منظم کرنے کے لیے اتنی سارے بٹن ہیں اس مشین کے اندر. کوئی بھی جا کر ان بٹنوں کو چھیڑے گا, اس کا کام نہیں ہے نا. اور جو وہ کام کرے جو اس کا کام نہ ہو,
تو سوائے بگاڑ کے کچھ اور نہیں ہے. جب اللہ نے بار بار کہہ دیا ہے کہ خلیفہ بنانا میرا کام، امام بنانا میرا کام، ہادی بنانا میرا کام، وقتی طور پر حاکم بنانا میرا کام، تو پھر امت کو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا سنگین ہے. امامت کا اور خلافت کا مسئلہ اتنا سنگین ہے، امامت اور خلافت کا موضوع اتنا سنجیدہ ہے، امت جانتی ہے کہ نبی کا جنازہ چھوڑا جا سکتا ہے، خلافت کو نہیں چھوڑا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ وسلم. اتنا سنگین، اتنا سنگین موضوع ہے جسے امت اتنا احترام دیتی ہو، امت اتنی اہمیت دیتی ہو، تو کیا اللہ اس مسئلے کے اوپر اپنا کوئی انتظام نہیں کرے گا؟ اللہ نے اسے سنبھالنے کے لیے، سجانے کے لیے، منظم رکھنے کے لیے اہتمام یہ کیا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، امام میں بناؤں گا. اچھا کیوں بھائی امت کیوں نہیں بنا سکتی؟ ان بچوں جوانوں کے لیے سوال اٹھا رہا ہوں اور اس کا جواب. کیوں امت امام نہیں بنا سکتی؟ ایک تو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ایک صلوات پڑھیں، اللہم صل علی، سورہ قصص کی 68ویں آیت کے اندر ارشاد فرمایا یہ کام امت نہیں کر سکتی، یہ کام میں کروں گا. ارشاد ہو رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيَّرَةُ. اللہ خلق کرتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 68. اللہ خلق کرتا ہے اور اللہ ہی انتخاب کرتا ہے، اور انہیں ما کانا لہم الخیرہ، اور انہیں انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. خالق بھی اللہ ہے اور انتخاب کرنے والا بھی اللہ ہے. مخلوقات الہی میں سے کسے کیا منصب اور مقام دینا ہے، یہ کام بھی اللہ کا ہے. خلق بھی وہی کرے گا اور انتخاب بھی وہی کرے گا. اور صاف کہہ دیا اس نے سورہ قصص کے اندر کہ ما کانا لہم الخیرہ، لوگوں کا اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخاب کریں، انتخاب کا حق لوگوں کو نہیں ہے. یا اللہ، ایک جانب تو کہتا ہے کرم نہ بنی آدم، ایک جانب تو کہتا ہے اشرف المخلوقات، ایک جانب تو کہتا ہے کہ لقد خلقنا فی احسن تقویم، ایک جانب تو کہتا ہے کہ یہ مخلوق جو میں نے بنائی ہے اس سے اچھی مخلوق بنی نہیں سکتی. ایک جانب تو اس انسان کو اتنا مقام اور اتنی اہمیت دیتا ہے، اور پھر تو کہہ رہا ہے کہ اس کو انتخاب نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ یہ انتخاب کرے. سوال اللہ ہی سے کرتے ہیں، یا اللہ، اللہ ہی جواب دے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یا اللہ، تو نے یہ اختیار کیوں نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا حاکم بنا لیں، اپنی مرضی سے اپنا رہنما بنا لیں، اپنی مرضی سے اپنا پیشوا منتخب کر لیں؟ تو یہ انتخاب کیوں نہیں، اختیار کیوں نہیں دے رہا؟ پہلے تو کہہ دیا ما کان لہم الخیرہ، انہیں اختیار نہیں ہے انتخاب کرنے کا. اب جواب کیا ہے اللہ کا اس سوال پر؟ جواب ہے پروردگار عالم کا. اللہ اکبر. ارشاد ہو رہا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُ. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. تمہارا رب جانتا ہے کہ سینے میں کیا گزر رہا ہے. جب نیتوں کو اللہ جانتا ہے، تمہارا حاکم میں اسے بناؤں گا جس کی نیت کو میں جانتا ہوں گا. اگر تم دوسروں کی نیتوں کو جانتے ہو تو تمہیں اختیار دے دیتا ہوں. میں جانتا ہوں آپ کی نیت کو، آپ جانتے ہیں میری نیت کو. ہم ایک دوسرے کی نیتوں کو جانتے ہیں، ہم تو سینوں میں گزرنے والی کیفیات کو نہیں جانتے. اور یہاں تو معاملات بھائی انسانیت کے ہیں، یہاں معاملات خیر کے ہیں، بھلے کے ہیں، فلاح کے ہیں، صلاح کے ہیں. کیسے اس کے ہاتھ میں امور دے دیے جائیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں؟ اس کو کیسے امور اس کے حوالے، کسی کے ہاتھ میں امور کیسے دے دیے جائیں جس کو ہم جانتے ہی نہ ہو اس کی نیت کیسی ہے؟ تو اللہ نے کہا خبردار،
جب تم نیتوں کو نہیں جانتے تو تمہیں انتخاب کا حق بھی نہیں ہے. اب جانے گا وہ، انتخاب وہ کرے گا جو جانے گا. جو نیتوں کو جانتا ہوگا وہی انتخاب کرے گا. اور نیتوں کو کون جانتا ہے؟ علیم بذات الصدور. سینوں میں کیا گزر رہا ہے جو جانتا ہے وہی حق انتخاب رکھتا ہے. تو طے ہو گیا کہ اللہ منتخب کرے گا. عزیزان گرامی، جب اللہ نے منتخب کرنے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے تو کیونکہ یہ سفیر خدا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کمالات کا جلوہ گر ہے، کیونکہ اس کی صفات کا مظہر ہے، لہذا ان کے اندر بھی پروردگار عالم نے خود سے کچھ ایسی کیفیات رکھی ہیں کہ یہ سامنے والے کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ سوچ کیا رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے اس وقت. لہذا آ کر ایک شخص کہتا ہے مولا آپ اپنے شیعوں کو پہچانتے ہیں؟ حضرت فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کی ولدیت بھی جانتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شیعہ، یہ ہمارا شیعہ ہے بھی یا نہیں ہے. جی شقیق بلخی روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں، کہ میں حج کے سفر پہ تھا کہ میں نے ایک اونی چادر اوڑھے ہوئے جوان کو دیکھا جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان تھا، چہرے پہ نور اور جلالت تھی، لباس اس کا سادہ تھا، چپلیں اس نے ایسی معمولی پہنی ہوئی تھی، اور وہ اپنی ایک گٹھڑی ہاتھ میں لیے ایک پتھر کے اوپر بیٹھا تھا. لوگ اپنا سامان اتار رہے تھے مسافر خانے کے اندر مقام قادسیہ کے اوپر، اور سب اپنا اپنا جانور بٹھا کے اور سامان اتار کر مسافر خانے میں جا رہے تھے، اور وہ اکیلا وہاں بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے، شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی صوفی ہے، یہ کوئی صوفی ہے، یہ کسی سے مانگے گا، کسی کو تنگ کرے گا، کسی کو تنگ کرے گا، پیسے مانگے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، ان کے کھانے میں کھانا کھائے گا کہ مجھے بھی ساتھ کھلا لو. یہ ذہن میں لے کر کہنے لگے کہ میں قریب جانے لگا کہ اس کو جا کے کہوں کہ کسی کو تنگ مت کرنا. جی تو جیسے ہی کہتے ہیں میں قریب بڑھا تو مجھے دیکھ کر ایک سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر کہا، یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے شقیق بدگمانیوں سے بچو. بھائی سلوات پڑھیں، میں روایت سناؤں. سورہ حجرات کی 15ویں آیت پڑھی. یا شقیق بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، یعنی بعض باتیں سوچنا بھی گناہ ہے. عمل گناہ ہوتا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے سوچ بھی گناہ ہے. بعض سوچ ایسی ہیں جو گناہ ہے. اپنے والدین کے لیے بعض چیزیں سوچنا، ائمہ کے لیے بعض چیزیں سوچنا، ان بعض الظن اسم. قرآن ہے یہ کہتا ہے کہ ایک دم میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میں کیا سوچ رہا تھا وہ بھی جانتے ہیں. تو میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے ہاتھ چوم لوں، تو ایک مرتبہ ایک آندھی، ایک ہوا، ایک مٹی اڑی. میں نے ذرا اپنی آنکھوں سے میں دھول مٹی کو بچانے کے لیے ذرا بچا، اور جیسے دیکھا تو پھر وہ غائب. کہتے ہیں قافلہ دوبارہ چلنا شروع ہوا، اور پھر مقام زبالہ پہ جا کے قافلہ رکا، اونٹ رکنے لگے، سواریاں بیٹھنے لگیں. میں نے اس کو پھر دیکھا، اور وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ایک کونے میں اکیلا کسی جگہ پر بیٹھا تسبیح ذکر کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اب یہ مجھے نظر آ گئے، اب جا کے ان کا ہاتھ چوموں اور ان سے معافی مانگوں، ان سے کہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا کہ اتنے فاصلے پہ کہ ان کی آواز مجھ تک اور میری ان تک پہنچے، کچھ فاصلے پر تھا تو ان کی آواز آئی، یا شقیق قال اللہ انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. شقیق کہنے لگے، اور مجھے یقین بڑھ گیا کہ یہ کوئی ابدال ہے، یہ تو میری ذہن کو پڑھتا ہے، یہ میرے دل کے حالات کو جانتا ہے. کہتے ہیں میں بڑھنے لگا آگے، اچانک دو مسافر میرے بیچ میں آ گئے، ان کے اور میرے بیچ. میں نے ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو بچایا تو پھر غائب ہو گئے، پھر نظر نہیں آئے. آخر پھر قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ مکے سے کچھ پہلے جہاں احرام باندھنا تھا کسی میقات کے اوپر جا کے قافلے رکے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کنویں میں ڈول ڈال کے پانی بھر رہا ہے، اور اس کے ڈول کی ڈوری ٹوٹ گئی اور ڈول پانی میں چلا گیا.
تو وہ پانی کہنے لگے اتنی دیر میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ وہ پانی سے کہہ رہے تھے کہ یا ربی اذا زمت فشربت، میں جب پیاسا ہوتا ہوں تو تو پانی پلاتا ہے. فلا تحرمیہا، اس ڈول کو مجھ سے دور نہ کر، یہ مجھے واپس کر دے. اس نے جیسے ہی یہ کہا تو پانی نے ایک مرتبہ جوش مارنا شروع کیا اور وہ ڈول پانی کے ساتھ اوپر آ کے ابلا. پانی جو ابلا تو ڈول بھی باہر آیا. اس نے ڈول کو لیا، رسی سے باندھ کے پانی بھرا. کہتے ہیں کہ میں قریب کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ڈول بھر بھر کے لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا. میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ اس کام سے فارغ ہوں تو ان سے بات کروں. تو ڈول میں کچھ پانی رہ گیا تھا، اس کی تہ میں کچھ پانی رہ گیا تھا. کہتے ہیں زمین پر بیٹھ گئے، 2 مٹھی مٹی اس کے اندر ڈالی، مٹھی بھر کے 2 مٹھی مٹی کی خاک کی اس میں ڈالی، اسے ہلایا اور کوزے میں ڈال کے مجھے آواز دے گا شقیق شربت پیو. کہتے ہیں مجھے تعجب ہونے لگا کہ یہ کون ہے جو یہ مٹی سے پانی میں ملا کے مجھے کہہ رہے ہیں شربت پیو. اور پھر انہوں نے مجھے وہ دیا، میں نے ان سے لے کر جب پیا اسے تو میں نے اتنا لذیذ شربت، اتنا میٹھا شربت اب سے پہلے نہیں پیا تھا. کہتے اللہم صلی علی، کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان سے لپٹ جاؤں اور ان سے معافی مانگوں اور ان سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں. تو میں ایسا چاہ رہا تھا کہ برابر میں ایک شخص آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا تم انہیں نہیں پہچانتے، یہ موسیٰ کاظم ہے. اللہ پھر جنہیں اپنا سفیر بناتا ہے ان کو یہ علم عطا کرتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بہت ساری باتیں عزیزان گرامی مسلسل مجلسوں میں، بار بار مجلسوں میں آنے سے مجھے سمجھ میں آئیں گی. چلیے جنہیں سب پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، رو کر رہے تھے نا امام حسین کو، اور امام فرما رہے تھے کہ ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھ حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. جب جناب ام سلمہ نے فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی کہ جس میں خاک تھی، جس میں خاک ہے، مٹی ہے، اور مجھ سے کہا تھا ام سلمہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. تو امام حسین نے فرمایا نانی میرا یہ سفر میرا وہی سفر ہے جس میں مار دیا جاؤں گا. تو بی بی نے 2 قدم آگے بڑھ کے فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو جناب امام حسین نے فرمایا نانی ان اللہ یرا اسارا، میرے اہل بیت کو اللہ اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنگ صفین سے جب امام حسین لوٹ رہے تھے، جنگ صفین سے جب مولا علی لوٹ رہے تھے، امام حسین بھی ساتھ تھے، مگر مولا علی کا یہ واقعہ ہے کہ جب آپ جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو کربلا سے گزر ہوا، کربلا سے. تو آپ نے جیسے کربلا کی حدود شروع ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ قافلہ روکو، یہاں خیمے لگاؤ، میں کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں. تو ایک صحابی محترم نے کہا مولا اس سے آگے والی زمین زیادہ آب و ہوا کے حساب سے خوش آب و ہوا ہے، آگے رک لیں. حضرت فرمایا ہا ہونا مفارع عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. پھر حضرت ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے، آپ نے اپنے پیر پھیلائے، لیٹ گئے جیسے استراحت کرتے ہیں. اپنے سر کے نیچے ایک پتھر رکھا تکیے کے طور پر، اپنے پیر پھیلائے مولا علی نے. تو مولا کے لشکر میں سے ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور مولا کے پیر دبانے کی اس نے کوشش کی. تو حضرت نے پیر سمیٹ لیے، حضرت نے پیر کھینچ لیا. حضرت نے فرمایا تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو، تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو اس درخت کو اچھی طرح پہچانو، یہاں کھڑے ہو کر میرا حسین پانی مانگے گا.
اور تم اس لشکر میں ہو گئے، تم یزیدی لشکر میں ہو گئے، اور میرا حسین پانی مانگے گا، تو میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرے بچوں کو پانی پلا دو، میرے بچوں کو پانی پلا دینا۔ جب عصر عاشور حضرت علی اصغر کے لیے امام حسین نے پانی مانگا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جب حضرت علی اصغر کے لیے، اور یہ جو حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کی جو گھڑی ہے نا، اسے امام سجاد بہت یاد کرتے تھے۔ امام سجاد نے جن مصائب کو بار بار دہرایا ہے، کوئی آ کے پوچھتا تھا نا مولا کیا گزری آپ پر، تو کچھ ایسے مصائب تھے جنہیں امام سجاد بار بار دہراتے تھے۔ ان میں سے ایک مصیبت یہ کہ وہ مصیبت کی گھڑی میں کیسے بھلا دوں جب میرے بابا نے دشمن سے پانی مانگا، میرے بابا نے دشمن سے پانی مانگا اور میرے بابا کو دشمن نے پانی نہیں دیا۔ وہ پانی جو مانگا تھا امام حسین نے، وہ حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ تو امام نے جب پانی مانگا نا بچے کے لیے، تو سامنے جو آ کر جو تانے دے رہے تھے، بے ادبی کر رہے تھے نا، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے تھے، کچھ نہ کچھ بولتے تھے حضرت کو، کچھ نہ کچھ بولتے تھے، حتیٰ یہاں تک بھی حضرت کو ایک ظالم نے آ کے کہا کہ حسین ابن علی، اب اگر تم بے ادبی کر لو گے نا تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ اس طرح کے تانے، اس طرح کی اذیتیں، اس طرح کی اعصابی اذیتیں امام حسین کو۔ تو امام حسین نے جب پانی مانگا تو ان لوگوں میں جو آ کے کچھ نہ کچھ کہہ کے جا رہے تھے، ان میں یہ شخص بھی آیا جو مولا علی کے پیر دبانا چاہ رہا تھا نا، یہ شخص بھی آیا۔ تو امام نے فرمایا تم صفین میں میرے بابا کے ساتھ تھے، یہ درخت یاد ہے تمہیں؟ تو کچھ دیر کے لیے گھوڑا روک کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا یاد ہے تو میرے بابا نے کیا کہا تھا تم سے؟ تو اس نے بس اتنا کیا کہ یہ وہاں سے گھوڑا لے گیا اور دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تک یہ یزیدی لشکر کے ساتھ نہیں رہا، مگر دنیا، پیسہ، لالچ، خوف، اتنی چیزیں تھیں جو یزید کی طرف سے تھیں کہ کوئی خوف کا شکار تھا، کوئی لالچ کا شکار تھا، کسی کو منصب چاہیے تھا، کسی کو کرسی چاہیے تھی، کسی کو پیسہ چاہیے تھا۔ جب جناب زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی تھی، عجیب منظر ہے کربلا میں، ایک ایک لمحہ عاشور کے دن کا، ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ ہے۔ صبح عاشور سے لے کر اور شام غریبہ تک ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ ہے۔ جو شخص جناب زینب کے سر سے چادر اتار رہا تھا نا، وہ رو رہا تھا۔ تو جناب زینب نے فرمایا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ نبی کی بچی ہے، بیٹی ہے۔ تو بی بی نے فرمایا پھر چادر کیوں اتار رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے انعام ملے گا، میں جا کر بتاؤں گا کہ میں نے یہ ظلم کیا تھا۔ اللہ، کیا ہوا ہے کربلا میں؟ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے۔ کل کی مجلس تو شب شہادت کی مجلس ہے، آپ تابوت کی زیارت کو آئیں گے نا، میں آج بس اتنا کہوں کہ سلام ہو امام سجاد پر، سلام ہو امام سجاد پر۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر بھی رخصت کرنے آئے۔ جب گئے ہیں نا حضرت علی اکبر، تو بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد حضرت امام زین العابدین سے خیمے میں ملنے آئے۔ واحد شہید ہے حضرت علی اکبر، جنہیں امام حسین نے فرمایا علی اکبر جاؤ ماں بہنوں سے اجازت لو۔ کسی شہید کو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے بیویوں سے اجازت لو، مگر حضرت علی اکبر واحد شہید ہیں۔ ان کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں جو دوسرے شہیدوں کے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ علی اکبر جاؤ جا کے ماں بہنوں پھوپھیوں سے اجازت لو۔ اور علی اکبر علیہ السلام نے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے سلام کیا، السلام علیکن یا زینب یا جاریت فضہ یا سکینہ یا ام لیلہ یا رباب۔ جب یہ سلام کیا تو بیویوں نے سلام کی آواز سنی، مگر جب اس کے بعد کا جملہ کہا تو چیخیں بلند ہو گئیں، اور وہ جملہ یہ تھا ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ کوہرام بپا ہو گیا خیموں میں، ساری بیویوں نے ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے لیا، کوئی بازو تھامے کھڑی ہے،
کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہی ہے، کوئی شانے پہ سر رکھے کھڑی ہے، اور ایک بی بی ہے جو دامن پکڑے کھڑی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں جو دامن پکڑے کھڑی ہے نا بی بی، وہ کوئی چھوٹی بی بی ہوگی، وہ سکینہ بی بی بار بار آوازیں دے کر کہتی ہیں بھیا ارحم غربتنا، بھیا بابا کی غربت پہ رحم کرو، بھیا بابا تنہا ہو جائیں گے، بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ کیسے جناب علی اکبر نے، روایت کہتی ہے ایسے خیمے سے نکل رہے تھے جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کی میت اٹھ رہی ہے۔ اور جب بیویوں سے اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اپنی آوازیں آزاد کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں۔ جب بیویوں سے رخصت لے لی نا حضرت علی اکبر نے، تو پھر جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی زین العابدین سے ملو گے؟ تو پھر امام سجاد کے خیمے میں گئے۔ امام غشی کے عالم میں ہیں، اجر و کمل اللہ، امام سجاد غشی کے عالم میں ہیں۔ عجیب منظر ہے مقتل کا۔ حضرت علی اکبر خیمے میں آئے، بھائی کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد پائنتی میں بیٹھ گئے، اور امام سجاد کے دونوں پیروں کو ہاتھ میں لیا، آنکھوں سے لگایا، رخساروں سے لگایا، پیروں کا بوسہ دیا۔ اس کیفیت میں امام سجاد نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاتھ نہیں جوڑو میرے بھائی، میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں۔ امام سجاد کے جب پیروں کا بوسہ لیا تو امام سجاد نے آنکھیں کھول دی، دیکھا زین العابدین پیر پکڑے بیٹھے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا حضرت علی اکبر سے، امام زین العابدین نے دیکھا علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حضرت علی اکبر سے مولا امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا، ہاتھوں کا بوسہ دیا ہوتا، یا آپ نے پیروں کا بوسہ کیوں دیا؟ عجب نہیں آواز آئے ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، میرا بھائی کوفہ شام کی راہوں سے گزرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام کے بازار میں ابن ربی نامی ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں سرائے میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، شادیانے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ڈھول تاشے بجنے کی آوازیں آ رہی تھی، رقص اور طرب کی آوازیں تھیں۔ میں اپنے حجرے میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں اٹھا اور یہ سوچ کر اٹھا کہ شام میں یہ جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ آج کوئی مسلمانوں کی عید کا دن تو ہے نہیں۔ کہتا ہے جب میں اپنے حجرے سے نکلا تو ایک اور مسافر سے میں نے پوچھا کہ آج یہ شام میں جشن کس بات کا ہے؟ آج کوئی عید کا دن تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بھائی کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اس باغی کو مارا ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں، یہ جنگ جیتنے پہ جشن منایا جا رہا ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ باغی کون تھا، کون ہے کہ جن کو مار دیا گیا۔ کہتا ہے میں اپنے سرائے سے باہر نکلا مسافر خانے سے تو میں نے عجیب منظر دیکھا، کچھ نورانی کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر ہیں، انہیں اٹھایا ہوا ہے، کچھ مخدرات ہیں، کچھ مقدس بیبیاں ہیں جن کو اسیر بنایا ہوا ہے، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں بچیاں بھی ہیں، اور ایک اسیر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اور وہ قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے۔ ابن ربی کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے جا کر کہا آپ نے کربلا میں کیا کیا تھا جو آپ کے بڑوں کو مار دیا اور آپ کو اسیر بنا کر لے آئے؟ تو انہوں نے گردن جھکائی ہوئی تھی، ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، مجھے سر اٹھا کر دیکھا، اپنا سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوا، یہ میرے نام سے بھی مجھے جانتے ہیں، میرا علاقہ بھی جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا ابن ربی تم نے نبی کا نام سنا ہے، محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا میرے مولا ہیں۔ کہا علی کے بیٹے حسین کو جانتے ہو؟ کہا میرے سردار ہیں۔ فرمایا حسین کے بیٹے زین العابدین کو جانتے ہو؟ کہا میرے مولا کی اولاد ہے، میرے مولا کے بیٹے ہیں۔ کہا میں تمہارے سامنے زین العابدین کھڑا۔ ایک مرتبہ کانپ کے رہ گیا، مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ سر ہے وہ میرے بابا حسین کا ہے، اور ابن ربی ایک سر میرے بھائی علی اکبر کا ہے، اور وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر ہے وہ میرے چچا عباس کا ہے،
اور یہ مت پوچھنا کہ ان بیویوں میں کون ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. کہنے لگا مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں؟ فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے کہ مولا 2000 درہم ہے، کہ جاؤ چادریں خرید کر لے آؤ. تمہارے پاس جو پیسے ہیں اسے چادر خرید کر لے آؤ. ابن ربی کہتا ہے میں چادریں خرید کر لے کر آیا. میں نے کہا مولا چادریں لے آیا ہوں، کہ یہ بیویوں کو جا کے دے دو. وہ کہتا ہے میں نے سیدانیوں کو چادریں دی، ابھی چادریں سب کو پوری طرح سے دی نہیں گئی تھی کہ پھر نیزہ بردار ظالم آئے اور پھر واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے، سروں سے پھر چادریں اتار لی گئی. میں امام سجاد کے قریب آیا، مولا حکم کرے میں کیا کروں؟ کہ تمہارے پاس کچھ اور پیسے ہیں؟ کہ مولا 1000 درہم باقی بچے. حضرت نے فرمایا جو نیزوں پر سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں دربار میں پیسہ ملے گا، یہ پیسوں کی خاطر کر رہے ہیں. انہیں پیسے دے کے کہو کہ کچھ آگے چلے جائے، یہ کچھ آگے چلے جائے تاکہ تماشا بین سروں کے قریب چلے جائے. میں نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا. امام سجاد جن مصیبتوں کو یاد کر کے روتے تھے ان میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ مجمع اتنا تھا، اجتہام اتنا تھا کہ اجنبی میری پھوپھیوں کے قریب، بیویوں کے قریب آ جاتے تھے. امام نے فرمایا اس سے کہو انہیں کچھ پیسے دو، انہیں کہو کچھ آگے چلے جائیں تاکہ یہ تماشا دیکھنے والے میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں. وہ کہتا ہے میں نے جا کے بات کی تو کوئی تیار ہوا، کوئی تیار نہیں ہوا. اسی اثنا میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. اجرکم علی اللہ. ابن ربی کہتا ہے اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکالی، اس شخص کی طرف بڑھنا چاہا جس نے پتھر مارا تھا. تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی رکو رکو. میں رکا، میں نے مڑ کے دیکھا، فرمایا تمہیں ایک پتھر برداشت نہیں ہوا؟ ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار میں جانے دو. ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا حسین یا حسین.